بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مشرکین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 119، سورہ خاف، آیات 24 تا 26۔ الخیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالخیاہ فی العذاب الشدید۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ الخیا فی جہنم، پھینک دو جہنم میں، اصل الفاظ ہیں الخیا فی جہنم، پھینک دو جہنم میں تم دونوں۔ سلسلہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم ان دونوں فرشتوں کو دیا جائے گا جنہوں نے مرخز سے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کیا تھا اور لا کر عدالت میں حاضر کر دیا تھا۔ کل کفار عنید، ہر کٹے کافر کو۔ اصل میں لفظ کفار استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک سخت ناشکرہ، دوسرے سخت منکر حق۔ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا۔ خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کا حق ادا نہ کرتا تھا، نہ خدا کا نہ بندوں کا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود ہی رک جانے پر اکتفا نہ کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا۔ دنیا میں خیر کے لیے سد راہ بنا ہوا تھا، اپنی ساری قوتیں اس کام میں صرف کر رہا تھا کہ نیکی کسی طرح پھیلنے نہ پائے۔ معتد، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، یعنی اپنے ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دینے والا تھا، اپنے مفاد اور اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا، حرام طریقوں سے مال سمیٹتا اور حرام راستوں میں صرف کرتا تھا، لوگوں کے حقوق پر دست درازیاں کرتا تھا، نہ اس کی زبان کسی حد کی پابند تھی، نہ اس کے ہاتھ کسی ظلم اور زیادتی سے رکتے تھے، بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اختیار کرنے والوں کو ستاتا تھا اور بھلائی کے لیے کام کرنے والوں پر ستم ڈھاتا تھا۔ مریب، شک میں پڑا ہوا تھا۔ اصل میں لفظ مریب استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک شک کرنے والا، دوسرے شک میں ڈالنے والا، اور دونوں ہی معنی یہاں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود شک میں پڑا ہوا تھا اور دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالتا تھا۔ اس کے نزدیک اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور رسالت اور وحی، غرض دین کی سب صداقتیں مشکوک تھیں۔ حق کی جو بات بھی انبیاء کی طرف سے پیش کی جاتی تھی اس کے خیال میں وہ قابل یقین نہ تھی، اور یہی بیماری وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو لگاتا پھرتا تھا۔ جس شخص سے بھی اس کو سابقہ پیش آتا اس کے دل میں وہ کوئی نہ کوئی شک اور کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا۔ فالخیاہ فی العذاب الشدید، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات گن کر بتا دی ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنانے والی ہیں۔ پہلا ہے انکار حق، دو خدا کی ناشکری، تین حق اور اہل حق سے اناد، چار بھلائی کے راستے میں سد راہ بننا، پانچ اپنے مال سے خدا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، چھ اپنے معاملات میں حدود سے تجاوز کرنا، سات لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنا، آٹھ دین کی صداقتوں پر شک کرنا، نو دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالنا، اور 10 اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک ٹھہرانا۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 121، سورہ خاف، آیت 30۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میرے اندر اب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنے مجرم بھی ہیں انہیں لے آئیے۔ پہلا مطلب لیا جائے تو اس ارشاد سے تصور یہ سامنے آتا ہے کہ مجرموں کو جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا گیا ہے کہ اس میں ایک سوئی کی بھی گنجائش نہیں تھی، حتیٰ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو بھر گئی تو گھبرا کر چیخ اٹھی
کہ کیا ابھی اور آدمی بھی آنے باقی ہیں؟ دوسرا مطلب لیا جائے تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کا قید اس وقت مجرموں پر کچھ اس بری طرح بھڑکا ہوا ہے کہ وہ حل میں مزید کا مطالبہ کیے جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ آج کوئی مجرم اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی اس خطاب اور اس کے جواب کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ محض مجازی کلام ہے یا فی الواقع جہنم کوئی زیرو اور ناطق چیز ہے جسے مخاطب کیا جا سکتا ہو اور وہ بات کا جواب دے سکتی ہو؟ اس معاملے میں در حقیقت کوئی بات خطیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ مجازی کلام ہو اور محض صورتحال کا نقشہ کھینچنے کے لیے جہنم کی کیفیت کو سوال و جواب کی شکل میں بیان کیا گیا ہو۔ جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے موٹر سے پوچھا تو چلتی کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا میرے اندر پیٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل ممکن ہے کہ کلام مبنی بر حقیقت ہو، اس لیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہمارے لیے جامد و صامت ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسی ہی جامد و صامت ہوں گی۔ خالق اپنی ہر مخلوق سے کلام کر سکتا ہے اور اس کی ہر مخلوق اس کے کلام کا جواب دے سکتی ہے، خواہ ہمارے لیے اس کی زبان کتنی ہی ناقابل فہم ہو۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم عنوان آخرت، صفحہ 135 136، سورہ ذاریات آیت 12 تا 14۔ یسألون ایان یوم الدین یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یومہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ کفار کا یہ سوال کہ روز جزا کب آئے گا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ طعن اور استہزاء کے طور پر تھا، اس لیے ان کو جواب اس انداز سے دیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بدکرداریوں سے باز آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روز ان حرکات کا برا نتیجہ دیکھو گے اور وہ اس پر ایک ٹھٹا مار کر آپ سے پوچھے کہ حضرت آخر وہ دن کب آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے اس کا صحیح جواب یہی کہ وہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پر اگر کوئی منکر آخرت سنجیدگی کے ساتھ بحث کر رہا ہو تو وہ اس کے موافق وہ مخالف دلائل پر تو بات کر سکتا ہے، مگر جب تک اس کا دماغ بالکل ہی خراب نہ ہو چکا ہو یہ سوال وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی۔ اس کی طرف سے یہ سوال جب بھی ہوگا طنز اور تمسخر کے طور پر ہی ہوگا، اس لیے کہ آخرت کے آنے کی تاریخ بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اس اصل بحث پر نہیں پڑتا۔ کوئی شخص نہ اس بنا پر آخرت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی آمد کا سال مہینہ اور دن نہیں بتایا گیا ہے، اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے فلاں تاریخ کو آئے گی۔ تاریخ کا تعین سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منکر کو اقرار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ اس روز واقعی آخرت برپا ہو جائے گی۔ ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ فتنے کا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکھو، دوسرے معنی یہ کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا۔ عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوموں کی یکساں گنجائش ہے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے، جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لیے لازم ہو چکی ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ اسی لیے جہنم کی آگ میں جب وہ تپ رہے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اس فقرے سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے تم سے نافرمانی کا ظہور ہوتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا اور سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مدت مہلت دیتا رہا، مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی لے آیا جائے
اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آ جانے کا مطالبہ تم کر رہے تھے۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تقیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 166 167، سورہ طور آیات 13-14۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پھر اس کے موضوعات تفسیر القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 183، سورہ طور آیات 45-47۔ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون وإن للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورہ سجدہ آیت 21 میں گزر چکا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر بالا تر طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے نہ آئندہ کبھی لیں گے، وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی ہر وہ تعویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو، اور کسی ایسی تعویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یعنی منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 240، سورہ قمر آیات 46-48۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم مس سقر۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 264 265، سورہ رحمان آیات 41-45۔ یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی۔ اسی طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرنے ہی میں ان کی عمریں بیت جائیں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی یا اس وقت بھی تم اس کا انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے،
تمہیں موت کے بعد دوسری زندگی دے سکتا ہے، تم سے باسپرس بھی کر سکتا ہے، اور یہ جہنم بھی بنا سکتا ہے جس میں آج تم سزا پا رہے ہو۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 282 تا 284۔ سورہ واقعہ آیات 41 تا 46۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے وہ الٹے کافر نعمت ہو گئے تھے، اپنی لذات نفس میں منہمک ہو کر خدا کو بھول گئے تھے اور گناہ عظیم پر مصر تھے۔ گناہ عظیم کا لفظ جامع ہے، اس سے مراد کفر، شرک اور دہریت بھی ہے، اور اخلاق و اعمال کا ہر بڑا گناہ بھی۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 311 تا 313۔ سورہ حدید آیات 13 تا 15۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دروازے کی ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے لیے اس حد فاصل کو پار کرنا ممکن نہ ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے، کیا ہم کلمہ گو نہ تھے، کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے، روزے نہ رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے، کیا تمہاری مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیاہ اور رشتہ داری کے تعلقات نہ تھے، پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسے پڑ گئی؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم،
مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے، ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے، کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں، اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا۔ وتربصتم، موخہ پرستی کی، اصل الفاظ ہیں تربصتم۔ تربص عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے، تو کہا جائے گا کہ وہ تربص میں مبتلا ہے۔ منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے، نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے۔ بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخرکار پلڑا کدھر جھکتا ہے، تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں، اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے، اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا ملے، اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو۔ ورتبتم، شک میں پڑے رہے۔ اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک میں جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں، اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں۔ اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے، قرآن کی کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے، آخرت اور وہاں کی بازپرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے، اور اس امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا ایک جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے، یا یہ سب محض ڈھکوسلے ہیں، اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوشباش دمے کی زندگانی آئنس۔ کوئی شخص جب تک ان شکوک میں مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک کہ یہ کہ تم کو موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے، دوسرے یہ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور وہ آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، مراد ہے شیطان۔ ولا من الذین کفروا، جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ یہاں اس امر کی تصریح ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا ہوگا۔ ہی مولاکم، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے۔ اصل الفاظ ہیں ہی مولاکم، دوزخ ہی تمہاری مولا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ہے کہ وہی تمہارے لیے موزوں جگہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کو تو تم نے اپنا مولا بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبرگیری کرے، اب تو دوزخ ہی تمہاری مولا ہے، وہی تمہاری خوب خبرگیری کرے گی۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 520، سورہ منافقون آیت 6۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ یہ بات سورہ توبہ میں جو سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے اور زیادہ تاکید کے ساتھ فرما دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا کہ تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت 80۔ آگے چل کر پھر فرمایا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر کھڑے ہونا، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 84۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہدایت سے پھر گیا ہو اور جس نے اطاعت کے بجائے فسق و نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو درکنار خود اللہ کا رسول بھی مغفرت کی دعا کرے تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو اس کی ہدایت کے طالب نہ ہو۔
اگر ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کر غرور کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے پیچھے اپنی ہدایت لیے پھرے اور خوشامد کرے اسے راہ راست پر لائے۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم عنوان آخرت صفحہ 538 تا 541۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن آیت 8-9۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ اصل میں لفظ یوم التغابن استعمال ہوا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان کے بھی ایک لفظ بلکہ ایک فقرے میں اس کا مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں بھی قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں غالباً سب سے زیادہ پرمعنی نام یہی ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تشریح ناگزیر ہے۔ تغابن غبن سے ہے جس کا تلفظ غبن بھی ہے اور غبن بھی ہے۔ غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے اور غبن رائے کے معاملے میں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ غبن خبرن ناخا، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی۔ غبن فلان فی البیع، اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا، اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا۔ غبنت من حقی عندی فلان، فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی۔ غبین وہ شخص جس میں ذہانت کی کمی ہو اور جس کی رائے کمزور ہو۔ مغبون وہ شخص جو دھوکہ کھا جائے۔ الغبن الغفلہ نسیان فوت الحس، غبن کے معنی ہے غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہ جانا۔ ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کو بیع میں دھوکہ دے رہا ہے تو فرمایا ھذا یغبن عقلک، یہ شخص تجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس سے جب لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تغابن القوم کے معنی ہیں بعض لوگوں کے ساتھ غبن کا معاملہ کرنا، یا ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جانا، یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا، اس کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، یا تجارت میں ایک فریق کا خسارہ اٹھانا اور دوسرے فریق کا نفع اٹھا لے جانا، یا کچھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں غافل یا ضعیف الرائے ثابت ہونا۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ آیت میں قیامت کے متعلق فرمایا گیا ہے ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا تغابن کا۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دنیا میں تو شب و روز تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تغابن ظاہری اور نظر فریب ہے، اصل اور حقیقی تغابن نہیں ہے۔ اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع کما لے گیا، اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور کون ہوشیار نکلا، اصل میں کس نے اپنا تمام سرمایہ حیات ایک غلط کاروبار میں کھپا کر اپنا دیوالا نکال دیا، اور کس نے اپنی قوتوں اور قابلیتوں اور مساعی اور اموال اور اوقات کو نفع کے سودے پر لگا کر وہ سارے فائدے لوٹ لیے جو پہلے شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر وہ دنیا کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ نہ کھانا۔ مفسرین نے یوم التغابن کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے متعدد مطلب بیان کیے ہیں جو سب کے سب صحیح ہیں اور اس کے معنی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس روز اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے سے کام کیے ہوتے۔ اس مضمون کی تائید بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے جو انہوں نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا۔
تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو۔ اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو۔ بعض اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ قیامت کے روز آدمی کے پاس کوئی مال و زر تو ہوگا نہیں کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی ہرجانہ یا تاوان دے سکے، وہاں تو بس آدمی کے اعمال ہی ایک زر مبادلہ ہوں گے۔ لہٰذا جس شخص نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو وہ مظلوم کا حق اسی طرح ادا کر سکے گا کہ اپنے پلے میں جو کچھ بھی نیکیاں ہو ان میں سے اس کا تاوان ادا کرے، یا مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ اپنے اوپر لے کر اس کا جرمانہ بھگتے۔ یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بخاری کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو ہوں گے ہی نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ بن انیس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی پر بہتان لگایا تھا اور کسی کا مال مار کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی گئیں، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں جسے مسلم اور ابو داؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑ دے گا؟ بعض اور مفسرین نے کہا ہے کہ تغابن کا لفظ زیادہ تر تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس رویے کو جو کافر اور مومن اپنی دنیا کی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن اگر نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اختیار کرتا ہے اور اپنی جان، مال اور محنتیں خدا کے راستے میں کھپا دیتا ہے تو گویا وہ گھاٹے کا سودا چھوڑ کر ایک ایسی تجارت میں اپنا سرمایہ لگا رہا ہے جو آخر کار نفع دینے والی ہے۔ اور ایک کافر اگر اطاعت کی راہ چھوڑ کر خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے تو گویا وہ ایک ایسا تاجر ہے جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اور آخر کار وہ اس کا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دونوں کا نفع اور نقصان قیامت کے روز ہی کھلے گا۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ مومن سراسر گھاٹے میں رہے اور کافر بڑے فائدے حاصل کرتا رہے، مگر آخرت میں جا کر معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں نفع کا سودا کس نے کیا ہے اور نقصان کا سودا کس نے۔ ایک اور صورت تغابن کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں لوگ کفر، فسق اور ظلم و عصیان پر بڑے اطمینان سے آپس میں تعاون کرتے رہتے ہیں اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑی گہری محبت اور دوستی ہے۔ بد کردار خاندانوں کے افراد، ضلالت پھیلانے والے پیشوا اور ان کے پیرو، چوروں اور ڈاکوؤں کے جتھے، رشوت خور اور ظالم افسروں اور ملازمین کے گٹھ جوڑ، بے ایمان تاجروں، صنعت کاروں اور زمینداروں کے گروہ، گمراہی اور شرارت و خباثت برپا کرنے والی پارٹیاں، اور بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں ظلم و فساد کے لمبردار حکومتیں اور قومیں، سب کا باہمی ساز باز اسی اعتماد پر قائم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس گمان میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے اچھے رفیق ہیں اور ہمارے درمیان بڑا کامیاب تعاون چل رہا ہے، مگر جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو ان پر ایک یہ بات کھلے گی کہ ہم سب نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔
ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ جسے میں اپنا بہترین باپ، بھائی، بیوی، شوہر، اولاد، دوست، رفیق، لیڈر، پیر، مرید یا حامی و مددگار سمجھ رہا تھا، وہ دراصل میرا بدترین دشمن تھا۔ ہر رشتہ داری اور دوستی اور عقیدت و محبت عداوت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ اپنے جرائم کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر اسے سخت سے سخت سزا دلوائے۔ آخرت میں کفار و منافقین اور مجرمین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد پنجم، عنوان آخرت، صفحہ 580، سورہ طلاق، آیات 8-9۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے سے جو احکام ان کو دیے گئے ہیں، ان کی اگر وہ نافرمانی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کس انجام سے دوچار ہوں گے، اور اطاعت کی راہ اختیار کریں گے تو کیا جزا پائیں گے۔